آغاز بھی ہوگا۔ کیا بیان کریں اس ذات پاک کے لیے، کیا بیان کریں اس ذات پاک کے لیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ بھی اچھا، حج بھی اچھا۔ نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ بھی اچھا، حج بھی اچھا، مگر ان سب کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں رسول اللہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ کتاب فطرت کے ورق پر اگر، کتاب فطرت کے ورق پر اگر نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یا رسول اللہ تیرے غلاموں پر نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں پر نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں سے حجاب ہٹتا۔ فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، قلم نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو۔ دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیا اس محسن انسانیت کو۔ اور پھر ہم عرض یہ کرتے ہیں، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ۔ افلاطون کی خرد، سقراط کی دانش تھی افسانہ۔ افلاطون کی خرد، سقراط کی دانش تھی افسانہ۔ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا۔ دنیا کے افق پہ دفعتاً سیلاب نور کا آیا۔ دنیا کے افق پہ دفعتاً سیلاب نور کا آیا۔ اور پھر ہم عرض یہ کرتے ہیں، جہان حق و باطل میں صداقت کا ظہور آیا۔ جہان حق و باطل میں صداقت کا ظہور آیا۔ حقیقت کی خبر دینے بشیر و نذیر آیا۔ سبحان اللہ۔ شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا۔ مبارک ہو زمانے کو وہ خاتم المرسلین آیا۔ سراپا رحمت بن کر رحمت للعالمین آیا۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے۔ دہر میں موج میں بحر کی آغوش میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اور میرا امام یہ کہتا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، میاں ہمارا تمہارا کیا حساب، ہمارا کون سا شمار۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، ایک ایسے عالم گزرے ہیں جنہوں نے حضور کی سیرت پر 1,00,000 اشعار لکھے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی سیرت پر 1,00,000 اشعار لکھے، اور ان کے اشعار میں
جو آخری شعر تھا وہ میں عرض کرتا ہوں، آخری شعر تھا، وہ کہتے ہیں کہ قلم آبلا پا ہے مدح ابھی باقی ہے، جی کیا کہیں، قلم آبلا پا ہے مدح ابھی باقی ہے، اور حرارت قلب ابھی باقی ہے، مدح ابھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، عمر تمام لکھا مدح باقی، عمر تمام لکھا مدح ابھی باقی ہے، جس کو حافظ شیرازی نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور سعدی شیرازی کیا کہتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ پیر مہر علی گولڑوی کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے کے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتی تیری ثنا، گستاخ اکھے کتی جا اڑیا، اور بریلی کا عشق یوں کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یا اللہ، مدح کرتے کرتے لوگوں کی زبانیں تھک گئی، اور پھر آخر میں سب نے جو کہا وہی مسلک امام احمد رضا ہے۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان گرامی وقار، آج یہاں مسجد میں اندر آیا تو گرمی کا جو احساس ہو رہا تھا دیکھ کر کے محسوس ہوا، پنکھے بھی چالو ہیں، اے سی بھی چالو ہے، لیکن یہ ساری چیزیں گرماہٹ کو ختم نہیں کر سکتی۔ پھر پتہ کیا دن کا اجالا تو نہیں ہے، سورج کی تپش تو نہیں ہے، گرمی اتنی کیوں ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ یہ عشق رسول کی گرمی کو پنکھے ٹھنڈا نہیں کرتے، عشق رسول کی گرمی کو۔ نعرہ رسالت، عالمی یوم درود شریف، یہ پسینہ تو آنا ہی ہے، یہ پسینہ تو آنا ہی ہے، ایرے غیرے نتھو کھیرے کو کون سا پسینہ آئے گا؟ عشق رسول کی گرمی لے کر بیٹھا ہے، اسے کوئی ایسی ٹھنڈا کر بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ مجدد نے یہ کہا ہے، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کہا ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، سبحان اللہ، جہنم کی آگ کو بھی جو ٹھنڈا کر سکتی ہے وہ آگ ہم نے اپنے دل میں لگائی ہے۔ مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے کہا اے جنت میرا احترام کر، اس لیے کہ دل میں میرے حضور رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہم جس کی بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے آقا و مولا، کائنات کے داتا، ہم بھکاریوں کے سرور و آقا، ہم فقیروں کی سروت، ہم غریبوں کی سب کچھ، ہمارے لیے وہی جو صحابہ نے کہا ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ، روحی و جسمی فدا کا یا رسول اللہ، شعری و دمی فدا کا یا رسول اللہ، دنیا و اخرى فدا کا یا رسول اللہ۔ اس محسن کائنات پر کچھ لب کشائی کرنا، کچھ بولنا، حقیقت میں ان کی تعریف کرنا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ جلسے، یہ پروگرام، یہ ساری سیرت کی مجلسیں کیوں ہوتی ہیں؟ یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت میری زندگی بنی، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہماری اپنی بات ہو جاتی ہے، ہماری اپنی بات ہو جاتی ہے، حضور کی بات کرو۔ اسی لیے ہم اکثر کہا کرتے ہیں ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو،
ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو. میاں چھوڑو اس کو اس کو، ہمیں بات کرنے کا موقع کہاں ہے؟ میں نے ایک ایسے خطیب کو مصر میں دیکھا ہے جو نابینا ہے پیدائشی، لیکن 12 سال ایک بھی جمعہ ناغہ نہیں کیا، منبر پر کھڑے ہو کر صرف اور صرف حقیقت محمدیہ پر ان کے خطاب ہوا کرتے ہیں. اور انہوں نے قسم کھا رکھی جب تک اللہ زبان عطا کرے، جب تک میرے جسم میں روح باقی ہے، میں صرف اور صرف حضور کی ذات پر ہی بولوں گا. اس لیے کہ جب بادشاہ موجود ہے تو پھر اسی کی مدح سرائی بھی کی جائے، اسی کی مدح سرائی کی جائے گی. آج بس میں کون و فکاں، آج جو ہماری پوری کائنات میں یہ جو رنگ و شباب ہے، یہ ساری چیزیں کس کا عکس جمال ہے؟ یہ کس کا عکس جمال ہے؟ سچ کہا ہے جس نے بھی کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوح بھی چھو قلم بھی چھو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. جو کچھ بھی دنیا کو ملا ہے وہ حضور کے عکس جمال سے ملا ہے. یہ صدقہ ہے. آج ہماری عزتیں، آج ہمارے لیے یہ رتبے، یہ شانیں کس بات پر ہے؟ یہ ہماری لمبی پگڑی اور جبے کی وجہ سے نہیں ہے. بات ان کی کرتے ہیں اس لیے ہر دل پر راج کرتے ہیں. بات کرو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر عزتوں کو دیکھو. میاں میں نے محسوس کیا حضور کی عزت پر پہرا دینے والے کو اگر دنیا میں یہ عزت ہے تو مولا آخرت میں کیا رتبہ عطا کرے گا، کیا شان عطا کرے گا. دنیا میں دیکھا ہے 100 سال ہو گئے ہماری محفلوں میں اعلیٰ حضرت ابھی بھی زندہ ہے. مرنے نہیں دیتے لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی کی بات کرتا ہے مولا اس کا نام بھی زندہ رکھتا ہے، کلام بھی زندہ رکھتا ہے. گستاخ آئے چلے گئے، تاریخ کے پنوں میں ابھی نام بھی گم ہو گئے. بہت سارے کیڑے مکوڑے آئیں گے موسم میں اور چلے بھی جائیں گے، چلے جائیں گے. ان کی تاریخ، ان کے کلام محفوظ نہیں رہے اور لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا چند سال پہلے کیا ہوا تھا، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، سب بھلا دیے جاتے ہیں. عتبہ، شیبہ، ابو لہب اور اس سے بڑے بڑے بہت سارے آئے تاریخ کے. ہر سال کوئی نہ کوئی ناجائز ولد الحرام ہوتا ہے جو حضور کی عزت پر بھونکتا ہے، لیکن وہ موسموں کے ساتھ ایسے ہی ختم بھی ہو جاتا ہے. باقی کون ہوتا ہے؟ اقبال کو سنو. اقبال نے کہا ہے باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. توحید کی امانت، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا. یہ نام و نشان جو ہمارا باقی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس قوت فولادی ہے، ہمارے پاس طاقت کوئی اسبابی ہے. نام و نشان جو باقی ہے وہ حضور پاک کے نام کی برکت سے ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی. نام رسول پر جو زندہ ہوا صبح قیامت تک مولا تبارک و تعالیٰ اس کے نام کو اور اس کے کلام کو زندہ رکھتا ہے. عزیزان گرامی وقار، ہم اس عظیم محسن کائنات کی سیرت پر آج گفتگو کرنے آئے ہیں جس کا ہر ذرہ، زندگی کا ہر لمحہ محفوظ کر دیا گیا ہے. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لینا، پوری تاریخ. کوئی ایک ایسا شخص لا کر کے دکھا دو جس کے پیدا ہونے سے اس کی قبر میں جانے تک نہیں میرے عزیز، دنیا شروع ہو کر کے اب تک جس کے حالات ویسے محفوظ کیے گئے ہوں جیسے میرے آقا کے محفوظ کیے گئے. ارے صحابہ تو یہ تک محفوظ کر گئے کہ حضور مسکراتے تھے تو کتنے دانت دکھتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب زیادہ ہوئی تھی تو صحابہ نے یہ بھی گن رکھا تھا کہ حضور کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے. ہر چیز محفوظ رکھا ہے. تم کیا سمجھتے ہو یعنی آج کل کے کسی محلے سے نکلا ہوا کوئی پاکھنڈی حضور کے نام پر بھوکے تو حضور کی عزت پر فرق آئے گا؟ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر چیز کو اللہ نے محفوظ رکھا. آپ کو پتا ہے لوگ آج الجھتے ہیں، کوئی بھی آ جاتا ہے انٹرنیٹ پر اس کو دیکھ کر کے بہکنے لگتے، نئے نئے اپنے اپنے انداز میں فکریں بناتے ہیں. میاں اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، گوگل ہی سب کا استاد بن گیا ہے. یوٹیوب پہ کوئی بھی لچکدار باتیں کرنے لگے اس کے فالوور ہو گئے. آپ نوجوانوں کو ایک سوال بار بار یہ آتا ہے، حضور کا دین ایک ہی ہے، حضور کا دین ایک ہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن اللہ کی بارگاہ سے ہمیں دیا ہے وہ ایک ہی ہے. تو پھر یہ بعد میں آنے کے بعد
تم کہتے ہو چلو مان لیا سنی سب حق پر ہے، پھر یہ سنیوں میں یہ حنفی بھی ہے، شافعی بھی ہے، مالکی بھی ہے، حنبلی بھی ہے، یہ کیا ہے؟ چار الگ الگ کیوں طریقے اپنا لیے؟ جب تم کہتے ہو سب حق پر ہیں تو یہ چار الگ الگ کیوں ہے؟ حکمت میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میرے گفتگو سے تعلق یہ ٹاپک اگرچہ نہ ہو لیکن جو عنوان سے تعلق رکھنے والی بات ہے وہ میں اتنی عرض کر کے جاؤں گا. کسی اور وقت پر اجتہاد کیا ہے، مجتہدین کون ہے، تقلید کیا ہے اور تقلید کیسے ہوتی ہے بات کر لیں گے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ آج کل صرف انجینئروں کو سن رہے ہیں، ڈاکٹروں کو سن رہے ہیں، پروفیسر کو سن رہے ہیں. ارے دین کی تبلیغ انجینئر کیا کرے گا، ٹھائی لگانے والا. جس طرح سے یہاں سے رفو چکر ہو کر کے کئی لوگ جا چکے ہیں، ایسے ہی نمبر آتا رہے گا. تمہارے پاس اگر دین باقی رہے گا تو وہی دین باقی رہے گا جو غوث اعظم سے پھیلا ہے، جو غریب نواز سے آیا ہے، جو اعلیٰ حضرت سے ہو کر کے آیا ہے. دجال اور شیطان ہر زمانے میں آتے رہیں گے اور جو ان کے مرید ہو گئے، ان طوفانوں میں جو بہ گئے، جو باقی رہ گئے انشاءاللہ ان کا ایمان سلامت رہے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب سنیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور کو دیکھا اور اس کے بعد اپنے بعد آنے والوں کو بتایا حضور کی تاریخ، حضور کی سیرت. امام اعظم ابو حنیفہ نماز پڑھتے ہیں، ایک بار ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نماز میں کبھی ہاتھ اٹھواتے نہیں، رکوع کے بعد نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں رفع یدین، پھر رکوع کے بعد بھی اٹھاتے ہیں، پھر نئی رکعت شروع ہو تو اٹھاتے ہیں رفع یدین تیسری رکعت پر. تو یہ رسول کو ماننے والے، ان کا طریقہ الگ، ان کا طریقہ الگ. یہ ایک مثال دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، مسائل میں اختلاف یہ چاروں مذاہب میں. تو لوگ یہ کہتے ہیں اگر چاروں حق پر ہیں تو الگ الگ کیوں ہیں؟ ایک رسول کے ماننے والے. میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی نماز ایسے بھی پڑھی، کبھی نماز ویسے بھی پڑھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار رکعت باندھ کر کے نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو کبھی نہیں اٹھایا. عبداللہ ابن مسعود نے اس کو دیکھا اور بیان کر دیا حضور کی نماز ایسی. بعض مرتبہ صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے دیکھا رکوع کے بعد، تو ان صحابہ نے کہا رسول اللہ کی نماز ایسی بھی تھی. حضور کی ادائیں الگ الگ تھیں، حضور کی ادائیں الگ الگ تھیں، لیکن یہ حکمت مولا کریم کی دیکھیں کہ یہ چار امام آئے ہیں، چاروں نے حضور کے ایک ایک طریقے کو اپنا لیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت بہت. امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی ایک طریقہ لے لیا، امام شافعی نے بھی یہ لے لیا، امام مالک نے بھی ایک طریقہ. حضور کی ادائیں الگ الگ موقع پر الگ الگ تھی، سب نے ایک ایک طریقہ لے لیا. تم کہتے ہو چاروں ایک ہو جاتے تو حضور کی کچھ ادائیں عمل کے لیے نہیں رہ جاتی. امت کو چاہیے کہ حضور کی ہر ادا پر عمل کرے، کوئی شافعی بن کر، کوئی حنفی بن کر، کوئی مالکی بن کر، کوئی حنبلی بن کر. یہ مولا کی حکمت ہے رب تعالیٰ کی کہ اس کے رسول کی کوئی ادا بھی غائب ہونے نہ پائے. جو جو رسول نے کیا ہے وہ صبح قیامت تک زندہ رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عالمی یوم درود شریف. سبحان اللہ. اور تم کہتے ہو ایک ایک ادا محفوظ. میرے عزیز و حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بھی محفوظ، ایک حرف بھی آگے پیچھے کیے بغیر صحابہ نے وہ الفاظ محفوظ کیے. دنیا میں کسی بھی انسان کے کلمات ویسے محفوظ نہیں ہے جیسے رسول اللہ کے محفوظ. حضور کے الفاظ جیسے محفوظ ہیں کسی کے محفوظ نہیں رکھے گئے. ہر لفظ کو، حتیٰ کہ ایک صحابی ہیں وہ حدیث بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب علم کو اٹھا لے گا. علم کو اٹھا لے گا کیسے؟ وہ بتاتے ہیں ایسے اٹھائے گا. اور علماء کے اٹھائے جانے سے ان سے پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں نے رسول اللہ کو بیان کرتے ہوئے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا. جب حضور نے یہ فرمایا تھا تب حضور نے ایسا اشارہ کیا تھا. کوئی صحابی ہیں حدیث بیان کر رہے ہیں، مسکرا کر کے بیان کر رہے ہیں. پوچھا کہ کیوں؟ کہا جب رسول اللہ نے یہ جملہ فرمایا تھا تو حضور نے مسکرایا تھا. ایک صحابی ہیں روایت بیان کرے، حدیث بیان کرے، مسافہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا حضور نے فرمایا. کہا یہ مسافہ کر کے بیان کیوں کیا؟ کہا اللہ کے نبی نے جب یہ حدیث بیان کی تھی تو مسافہ کر کے کہا تھا. ادا کے ساتھ الفاظ محفوظ ہیں، کسی کے نہیں. اور بھونکنے والوں کو دیکھنا چاہیے
ان کا کیا محفوظ ہے؟ ارے تمہارے باپ کے اوپر جاؤ تو ڈیش ڈیش ڈیش، بہت اچھے، پتہ ہی نہیں بہت بے شک، کیا خبر ہے۔ حق ہے۔ بہتوں کو ان کو پوچھو تمہارا دادا کون ہے، ہو سکتا ہے دادا تک تو چلے جائیں پر دادا نہیں معلوم، لا ادری، ہاں لا ادری، کیا بات، اس کے اوپر نہیں پتا، تمہیں تمہاری نسب کا نہیں پتا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کرتے ہو اور تمہیں پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب باپ سے، دادا سے، پردادا سے، اس کے اوپر سے نہیں۔ میں گناتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے روح زمین پر بھیجا، آدم علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور رکھا، آدم علیہ السلام کی پیشانی سے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے یانش، ان کے پاس آیا، یانش سے قینن میں آیا، قینن سے مہلائیل میں آیا، مہلائیل سے یرد میں آیا، یرد سے ادریس علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور آیا، ادریس علیہ السلام سے لامک میں آیا، لامک سے حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے بیٹے تھے سام، ان کے پاس یہ نور مصطفیٰ آیا، سام سے ارفخشد میں آیا، ارفخشد سے شالخ میں آیا، شالخ سے عیبر میں آیا، عیبر سے فالخ میں آیا، فالخ سے راؤ میں آیا، راؤ سے ساروح، ساروح میں آیا، ساروح سے راہو میں، راہو سے ناحور میں، ناحور سے تارح میں، اور تارح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں میرے نبی کا نور آیا ہے۔ یہ میرے آقا کا سفر بتا رہا ہوں، نسب بتا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ سے یہ نور منتقل ہوتے ہوئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، ان کے بیٹے تھے نابت، نابت سے یشجب میں آیا، یشجب سے یارب میں، یارب سے تیرح میں، تیرح سے مقوم میں، مقوم سے عدد میں، عدد سے عدنان میں، عدنان سے معد میں، معد سے نزار میں، نزار سے مدر میں، مدر سے الیاس میں، الیاس سے مدرکہ میں، مدرکہ سے خزیمہ میں، خزیمہ سے کنانہ میں، کنانہ سے نظر میں، نظر سے مالک میں، مالک سے فہر میں، فہر سے غالب میں، غالب سے لؤی میں، لؤی سے کعب میں، کعب سے مرہ میں، مرہ سے کلاب میں، کلاب سے قصی میں آیا، قصی سے عبد مناف میں آیا، عبد مناف سے سیدنا ہاشم میں آیا، سیدنا ہاشم سے سیدنا عبد المطلب میں آیا، سیدنا عبد المطلب سے سیدنا عبداللہ میں آیا، سیدنا عبداللہ سے بی بی آمنہ کے پیٹ میں آیا، اور 12 ربیع الاول 20 اپریل کو اس دنیا میں وجود پذیر ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، عالمی یوم درود، مفتی صاحب قبلہ، جس کے دادا کا نام بتانا ہو وہ اتنے لمبے شجرے پر سوال اٹھا ہے، جس کا ہر باب محفوظ، قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ میں ان سے بھی کہتا ہوں جو دل میں بغض و عداوت رکھتے ہیں اور چہرے پر مسلمان بنے پھرتے ہیں، میرے آقا کو کہتے ہیں ان کے ماں باپ کافر تھے، یہ آج بھی کتابوں میں لکھ مارتے ہیں۔ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر بھی سوال ہے، والدین کریمین۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے التعظیم والمنہ فی ان ابوی رسول اللہ فی الجنہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کا ایمان ثابت کرتے ہوئے پوری کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، قرآن کہتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو ہمیشہ سجدہ کرنے والوں میں رکھا ہے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں آپ کو منتقل کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق فجعلنی من خیرہم، اللہ نے پوری مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق میں جو سب سے بہتر تھے اللہ نے اس میں مجھے پیدا کیا، سبحان اللہ، جو سب سے بہترین خاندان تھا اس میں حضور کو پیدا کیا، جو سب سے بہترین گھر تھا حضور کو اس میں پیدا کیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب کے سلسلے میں میرے عزیزوں یہاں بہت طویل گفتگو کرنا نہیں ہے، آج مولود مصطفیٰ ہے اس لیے شجرہ مصطفیٰ میں نے عرض کیا، اور میرا یہ وجدان ہے حضور کے آبا و اجداد آدم علیہ السلام تک یہ جو میں نے بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے اوپر تک، بلکہ عدنان سے اوپر تک، ان میں اگرچہ روایات میں اختلاف ہے لیکن میں نے جو صحیح سیرت مصطفیٰ کی کتاب سیرت ابن ہشام میں موجود وہ شجرہ آپ کے سامنے رکھا، شجرے اور بھی بہت ہو سکتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے برکت کے لیے رکھا، اور یہ میرا گمان ہے کہ ان ناموں میں اللہ اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ سال بھر تک اللہ ہمیں بلاؤں سے محفوظ بھی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی،
نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کے جو حالات تھے وہ سب کو پتا ہے. ہر ربیع الاول شریف پہ آپ سنتے بھی ہیں 1000 سال تک جو آتش کدا جل رہا تھا ایران میں, جس کو بجھنے کی نہیں دیا جاتا تھا, پجاری 1 منٹ بھی بجھنے نہیں دیتے تھے. حضور کی ولادت کے دن وہ اچانک آگ کدا بجھ گیا, وہ آتش کدا بجھ گیا. سب حیران تھے کہ اچانک ہوا کیا ہے. اور بحیرہ ساوا سماوا 2 ندیاں ہیں جن کے متعلق کہا گیا ہے ایک ندی ایسی ہے کہ جو کبھی نہیں سوکھی, وہ سوکھ گئی ایک ہی دن میں. ایک ندی ایسی کہ جو کبھی پانی اس میں آیا ہی نہیں تھا, سوکھی رہتی, وہ اچانک بھر گئی. اور کسرا بادشاہ کے محل میں زلزلہ آ گیا تھا. فارس کا بادشاہ جس کے محل میں زلزلہ آیا اور دیوار پھٹ گئی اور اس کے کنگورے گر گئے. اس نے سارے نجومیوں کو بلایا اور پوچھا میرا قلعہ اتنا محفوظ کہ 1 لاکھ لوگ مل کر اسے توڑ نہ سکیں, ہم نے اس طرح سے اس کو مضبوط بنایا تھا, ہوا کیا ہے میرے قلعے کے اندر؟ یہ زلزلہ کیسے اور یہ دیوار کیسے؟ نجومیوں نے حساب کتاب کیا اور اس کے بعد بادشاہ سے کہا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. کیا بات ہے, یہی جواب دیا ہوگا انہوں نے, آئی نئی حکومت. آج عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو کفر و شرک کی ظلمتوں کو دور کر کے نور کا اجالا لانے والا ہے, نور وحدت کا اجالا لانے والا ہے. اور پھر انہوں نے یہی کہا ہوگا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا, عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. اور اس زلزلے پر بات یاد آئی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. فارس میں یہ قلعہ تھا بہت بڑا اور بادشاہ کسرا وہ بیٹھا ہے اور زلزلہ آیا, دیوار شک ہو گئی. زلزلہ کس دن آیا؟ حضور کی ولادت پر. آج بھی کئی لوگوں کے دلوں میں بھی زلزلہ آتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت زلزلہ آتا ہے. بے شک بے شک. جب حضور کی ولادت کا ذکر کرے ہلنے لگ جاتے. وہ زلزلہ آتا ہے لیکن تمہارے دل کے اندر زلزلہ آنے سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. بے شک بے شک, کچھ فرق نہیں پڑتا. اسی زلزلے کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. بے شک بے شک, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. آپ کو میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے وقت اگر یہ حالات بدلے تھے, انقلاب تھا حضور کی آمد سے پہلے, عرب میں جو ہمیشہ صحرا سے جوجھ رہا ہوتا ہے, سوکھے پن سے, ہریالی آ گئی, بارشیں آ گئی. اس سال جس سال میرے نبی کی ولادت ہوئی, یہ عجیب و غریب چیزیں عرب والوں نے دیکھا بھی اور لکھا بھی اور محفوظ بھی رکھا. پوری دنیا میں ہو کیا رہا ہے پتہ یہ چلا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی تو پورے دنیا میں ایک انقلاب آیا تھا. انقلاب آیا تھا, دیکھنے والوں کی نگاہیں دیکھی تھی. آج میرا وجدان یہ کہتا ہے جب کبھی سچے عشق و محبت کے ساتھ حضور کی کوئی آمد کی بات کرتا ہے تو انقلاب آتا ہے. بے شک بے شک, اس انقلاب کا اثر آج بھی موجود ہے. انقلاب آتا ہے, کسی کے چولہے ہلتے ہیں, کسی کے در و دیوار ہلتے ہیں, کسی کے اندر نخوت کی آگ بھڑکتی ہے اور کوئی کسی کو کچھ بھی آنکھ دکھاتا ہے. یہ سب ہو چکا ہے حضور کی آمد سے پہلے. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس کے بعد کے حالات بھی آپ کو پتا ہے. مختصر انداز میں چونکہ ہر سنی مسلمان کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی کی سیرت پڑھے, بلکہ ہر مسلمان. کیوں؟ اس رسول کو نہیں پڑھا تو پھر کس کو پڑھے گا؟ کس کو پڑھے گا؟ یہ مجرا کرنے والے نچنیوں کے بارے میں تم پڑھتے رہو گے. ان کا بایو ڈاٹا کیا ہے؟ جو جہنم کا راستہ دکھاتے ہیں ان کے متعلق تم پڑھتے رہو گے. نہیں, تمہارا شوق, تمہاری جستجو یہ ہو کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو میں پڑھ لوں, حضور کی زندگی پاک کو پڑھ لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے, حالات زمانہ بہت الگ تھے اور روایتیں تو یہ بتاتی ہیں پورے مکہ میں اس سال صرف اور صرف جتنے گھروں میں بچے ہوئے سب لڑکے ہی پیدا ہوئے, سب پیدا ہوئے جو تھے وہ لڑکے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے اور آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے 6 مہینے پہلے انتقال کر چکے ہیں اور بی بی آمنہ کی گود میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
اور تشریف لانے کا انداز بھی بی بی آمنہ کہتی ہیں رجب کے مہینے میں مجھے حمل ٹھہرا تھا اور اس کے بعد سے میں نے عجیب و غریب جو چیزیں دیکھی ہیں وہ بیان سے باہر ہیں. نہ مجھے کبھی حمل کی تکلیف ہوئی، نہ پیر بوجھل ہوتے تھے، نہ سر میں چکر آتا تھا جیسے پریگننٹ عورتوں کو ہوتا ہے. جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں، بوجھ اٹھانا ہوتا ہے بچے کا اور ان کے پاؤں بوجھل ہوتے ہیں، کبھی ان کو کھانے میں مزہ ختم ہو جاتا ہے، کبھی سر چکرانے لگتا ہے، الگ الگ چیزیں حاملہ عورتوں کے ساتھ ہوتی ہیں، متلی آتی ہے، الٹی آتی ہے. بی بی آمنہ کہتی ہے جب سے میرے پیٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، نہ کبھی متلی آئی، نہ کبھی چکر آیا، نہ کبھی پیر بوجھل ہوئے، نہ طبیعت میں گرانی آئی، بلکہ اس کے برعکس جو حالات تھے بی بی آمنہ کہتی ہے رات کو سوتی تو کبھی خواب میں ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے اور کبھی موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے اور بشارت دیتے جاتے آمنہ مبارک ہو تیری گود میں کائنات کا کھانے والا ہے. اللہ نے اس کو پرچم نبوت ایسا دیا ہے. سب کی بشارتیں سنتے سنتے آ رہی تھی یہاں تک کہ سفر کا مہینہ آیا تھا. ربیع الاول سے پہلے جو آتا ہے بی بی آمنہ کہتی ہے میں نے ایک بار دیکھا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم صفوں کو درست کیے جا رہے ہیں، فرشتوں کی آوازیں، اور میرے گھر پر حوروں کے گنگنانے کی آوازیں آتی تھی. پہلی ربیع الاول، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، چوتھی ہوئی، یہ سارے نشانیاں بی بی آمنہ دیکھتی رہی. کہتی ہیں 12 ربیع الاول کا وقت تھا، یہ 20 اپریل رہی ہوگی. میرے عزیزوں بی بی آمنہ کہتی ہے اچانک میری پیشانی سے ایک نور چمکا، میں مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات کو بھی دیکھ رہی تھی، عراق میں موجود بصرہ کے محلات دیکھ رہی تھی. کلومیٹر ناپ کے دیکھ لینا آج مکہ سے ملک شام کا فاصلہ کتنا ہے، مکہ سے عراق کے بصرہ کا فاصلہ کتنا ہے. وہ بی بی آمنہ ہے جس کے پیٹ میں موجود رسول ہیں اور ان کی آنکھیں مکہ سے شام تک دیکھ رہی ہیں. جس کی برکت سے آمنہ مکہ سے شام تک دیکھتی ہو اس کائنات کے آقا کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کیا برا کرتے ہیں. ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. کیا یہ عقیدہ برا ہے؟ نعرے رسالت، آمد مصطفیٰ، عالمی یوم درود شریف، مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، حضور معین المشائخ، حضور اسیر مفتی اعظم ہند جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ. ہاں اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے بی بی آمنہ یہ بتا رہی ہیں رات کا وقت تھا اور میرے گھر پر ایسا لگتا تھا کہ نور کی جماعتیں اترتی جا رہی ہیں. کبھی مجھے گنگنائیوں کی آوازیں آتی تھی اور حوروں کی آوازیں ہوں، فرشتوں کی آوازیں ہوں. صبح صادق کا قریب وقت آیا تھا، اچانک میرے گھر میں 3 عورتیں داخل ہوئی. میں نے پوچھا یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہیں؟ کہا وہ دایا تھی جو بچہ پیدا ہونے کے وقت عورتیں ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے آتی ہیں، ان کو دایا کہتے ہیں. یہ 3 عورتیں آئی تھیں. بی بی آمنہ کہتی ہے میں نے پوچھا کون ہو تم، کہاں سے آئی ہو؟ اس میں سے ایک عورت نے کہا میرا نام بی بی آسیہ ہے، دوسری نے کہا میرا نام بی بی مریم ہے، تیسری نے کہا میرا نام بی بی حوا ہے. یہ وہ مقدس خواتین جو دنیا کی سب سے افضل خواتین ہیں تو حضور پاک کی دایا بن کر کے آئی ہے. حضرت بی بی آمنہ کہتی ہے ولادت کا وقت قریب آیا، اچانک میری آنکھیں بند ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد پلک کیا جھپکی، پھر میں نے آنکھیں کھولی تو حضور پاک کو سجدے کے عالم میں باہر نہ دیکھا. کوئی تکلیف، کوئی درد ذہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اور وہ بھی منظر بیان کرتی ہیں حضرت بی بی آمنہ کی شان میں دیکھا. کہتی ہے نہ کوئی آلائش، نہ کوئی ناپاکی، نہ کوئی گندگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے دھلے دھلائے ہوئے آئے تھے، نہائے ہوئے آئے تھے، سرما لگائے ہوئے آئے تھے، ختنہ کیے ہوئے آئے تھے. اور حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں سجدے کے عالم میں اس طرح سے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سامنے والا حصہ نظر نہ آئے. وہ کائنات کا آقا و مولا دنیا میں آ رہا ہے تو سجدے کے عالم میں آ رہا ہے. کیا بات ہے. اور جب تشریف لائے بی بی آمنہ خوش تھی کہ گلاب جیسی رنگت جس کو دیکھے تو آنکھیں جھپکانا بھول جائے. وہ حسن و جمال کا بادشاہ دنیا میں آیا ہے. تو بی بی آمنہ کہتی ہیں اچانک 3 فرشتے آئے. 3 لوگ آئے، ایک کے ہاتھ میں تشت تھا، ایک کے ہاتھ میں کچھ رومال تھے، ایک کے ہاتھ میں پانی تھا. اور انہوں نے اٹھایا میرے بچے کو، تشت پر رکھا، پانی ڈالا اور ریشم کے لباس میں ملبوس کیا اور غائب ہو گئے، چلے گئے. حضرت بی بی آمنہ کہتی ہے میں پریشان ہو گئی، اجنبی لوگ آئے اور لے کر چلے گئے. کہاں چلے گئے، کون تھے یہ؟
میرے بچے کو غائب کیسے کر دیا گیا؟ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضور دوبارہ تشریف لائے. حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں ہم نے پوچھا یہ کہاں چلے گئے تھے کیسے؟ وہ فرشتوں نے کہا اللہ کا حکم تھا مائے کوثر و سلسبیل سے مصطفیٰ کریم کو غسل دیا جائے اور جنتی لباس میں ملبوس کر کے ان کو لے جائے جائے کہاں پر؟ یہ آنے والے فرشتوں نے اٹھایا اور جتنی کائنات رب تعالیٰ کی بنی ہوئی ہے ساری کائنات کی سیر کرائی. ہر جگہ یہ اعلان کروایا فرشتوں نے آئی نہیں حکومت، کیا لیا چلے گا، آئی نہیں حکومت. کیا لیا چلے گا. اور اس کے بعد سارے فرشتوں میں اعلان، ملائے اعلیٰ میں اعلان، سارے جنات میں، حیوانات میں، ہر دنیا میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ حضور تشریف لا چکے ہیں. کیوں اعلان کر دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں. کسی عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، حضور معین المشائخ میرے عزیزوں، حضرت سعید نوری صاحب قبلہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا ہونے کے بعد بی بی حلیمہ سعدیہ اپنے گھر لے گئیں، 2 سال تک دودھ پلایا اور واپس لے آئیں. سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پرورش میں تھے. بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ 6 سال تک رہے اور اپنی ننیحال ایک بار سفر پر تشریف لے گئی. بی بی آمنہ واپس آ رہی تھی اپنے ننیحال سے جو مدینہ ہے آج، وہ اس وقت یثرب تھا. واپس تشریف لا رہی تھی. مقام ابوا میں بی بی آمنہ کا انتقال ہوا. 6 سال کے ننھے ہاتھوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی آمنہ کی تدفین فرمائی اور اس کے بعد واپس آئے تو دادا عبد المطلب کی کفالت میں تھے. 8 سال کی عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی کفالت میں رہے. جد امجد حضرت عبد المطلب 8 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تو پھر چچا ابو طالب نے حضور کی کفالت کو لے لیا اور اس کے بعد ابو طالب کی کفالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھتے رہے. 11 سال کی عمر ہوئی تو پہلا تجارتی قافلہ جو ملک شام جا رہا تھا ابو طالب کے ساتھ سفر کیا. سفر کے دوران ایک راہب تھا، عیسائی تھا، بڑا عالم تھا. اس نے دیکھ کر کے پہچان لیا اور کہا ان قریب ایک آخری رسول آنے والا ہے جس کا نور پورے کائنات میں پھیلے گا اور جس کی روشنی سے ہر کوئی ہر جگہ کی ظلمت چھٹ جائے گی. اور مجھے ایسا لگتا ہے وہ نور والا رسول ابو طالب یہ تمہارا بھتیجا ہے. بشارت دے دی اور کہا ان کے دشمن یہودی ہوں گے، قتل کر دیں گے، ان کو واپس لے جاؤ. واپس لے آئے. ملک شام میں یہودیوں کے قریب نہ جانے دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروان چڑھتے رہے. جب آپ کی عمر 18 سال کی ہوئی تو یہ جنگوں میں شرکت بھی آپ نے فرمائی جو اس وقت کی جنگیں تھی جو حلف الفجار بھی کہا جاتا ہے. اور ان جنگوں میں شرکت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں پھر تجارت کا سفر فرمایا. 25 سال کی عمر میں آپ کی ذہانت، آپ کی دانائی، آپ کی صداقت، آپ کی امانت سارے مکہ میں مسلم تھی. ہر کوئی عظمت و احترام سے دیکھتا تھا. پھر جب تجارت کر کے کافی مال نفع کا لے کر واپس تشریف لائے، مکہ کی سب سے طاہرہ، پاکیزہ، عفیفہ خاتون خدیجۃ الکبریٰ جو بیوہ تھیں، 2 شوہر سے ان کے انتقال ہو چکے تھے. 2 شوہر پہلے انہوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری دیکھی تو نکاح کا پیغام دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. 25 سال کی عمر میں آپ کی پہلی شادی مبارک. پھر حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ نے نکاح کر کے ازدواجی زندگی شروع فرمائی. آپ کی اولاد ہوئی، حضرت زینب ہوئی، حضرت رقیہ ہوئی، حضرت ام کلثوم ہوئی، حضرت بی بی فاطمہ زہرا ہوئی، حضرت عبداللہ ہوئے، حضرت قاسم ہوئے. 6 بیٹے حضرت خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے. اور جب یہ حالات زندگی آگے بڑھتی گئی، مکہ والوں میں آپ کا عزم، آپ کا مقام و مرتبہ ایسا تھا کہ آپسی جھگڑے فسادات ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک اشارے سے کئی قبیلوں کے وہ مسئلے جو کئی سالوں سے انحل تھے، لا ینحل تھے، وہ حل کر لیے جاتے تھے. پھر جب 40 سال کی عمر پاک ہوئی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے، خلوت میں عبادت کرتے تھے. پھر وہ فرشتہ آیا جبرائیل امین قرآن کی آیتیں لے کر کے اور حضور سے کہا اقرا، کہا پڑھو. حضور نے کہا ما انا بقاری 3 بار کہا. اس کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اللہ کے نبی نے پڑھنا شروع فرمایا. 5 آیتیں اتری. اتر کر غار حرا سے وہ سوئے قوم آیا جہاں کو
اندھیروں سے نکالنے والا وہ رسول تشریف لایا غار ہرا سے، اور جب تشریف لائے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، مکہ والوں کو جمع کیا، اپنے نبی آخر الزماں ہونے کا، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا۔ ماننے والوں نے مانا، چڑھنے والوں نے چڑھنا شروع کیا، دشمنیاں یہاں سے شروع ہوئی اور جھگڑے فسادات شروع ہوئے۔ صحابہ جو بنتے چلے گئے حضور کے، شروع میں غریب تھے، کمزور تھے، ضعیف تھے، انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، تکلیفیں دی گئی۔ 50 سال کی عمر پاک تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، 7واں سالہ حضور کا بعثت کا تھا، نبوت کا 7واں سال تھا، آپ کا پورے مکہ والوں نے مل کر سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں حضور محصور رہے اپنے خاندان کے ساتھ، آپ کو دانا پانی کچھ نہیں جانے دیا جاتا تھا، پتے کھائے حضور نے اور چمڑے ابال کر کے کھائے۔ 2 سال کا یہ عرصہ گزرا تھا تو پھر یہ حلف، یہ عہد توڑ دیا گیا، اور پھر 50 سال کی عمر پاک تھی حضور کی جب بی بی خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، 4 مہینے کے بعد ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ عام الحزن تھا، غموں کا سال تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غم، اس کے اوپر غم کے اوپر غم آتے گئے، اور ادھر صحابہ کی پریشانیاں، بہت سارے صحابہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آزمائشوں سے نبرد آزما تھے، پھر مولا نے وہ کرم فرمایا جو پہلے آپ سے پہلے کسی کو نہیں کیا تھا اور قیامت تک کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ جبرائیل امین کو بھیجا، کہا جا جبرائیل، میرا رسول کبیدہ خاطر ہے، غمگین ہے، اسے مکہ سے اٹھا لاؤ، جنتوں کا سیر کرا کر معراج کے سفر پر لاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معراج کا سفر ہوا، واپس تشریف لائے۔ اعلان نبوت کے بعد 53 سالہ حضور کی زندگی پاک مکہ میں گزری، پھر اللہ کا حکم آیا، مکہ سے ہجرت فرما کر آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینے والوں نے شاندار استقبال کیا تھا، مکہ والوں کی طرح نہیں تھے، مدینے والوں نے شاندار استقبال کیا تھا۔ حضور کا 9 دن تک انہوں نے انتظار کیا تھا۔ آج جو مولود میں حضور کے ذکر کا انتظار کرتے ہو اے سنیو، یہ مدنی زندگی کا عکس ہے، یہ مدینے والوں کی سنت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا حضور پیدا ہوئے تھے تو مکہ میں کوئی ایسی خوشیاں، ایسی میلاد تھوڑی نہ منائی گئی تھی، تم لوگ کیوں مناتے ہو سنیو؟ ان سے یہ کہو مکہ میں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو سب کافر ہی کافر تھے، کافر ہی کافر تھے۔ ہاں بی بی آمنہ حضرت عبد المطلب کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں، اس وقت خوشیاں منائی بی بی آمنہ نے بھی، حضرت عبد المطلب نے بھی۔ ہاں سوال کرنا ہے تو یہ سوال کرو، جب حضور نے اعلان کیا تھا اپنے نبوت کا اور 13 سال بعد جب مدینے آئے تھے تو مدینے والوں نے خوشیاں کیوں نہیں منائی؟ یہ پوچھنا ہے تو پوچھو، ہم تمہیں تاریخ کی ہر کتاب کھول کر سناٹے دار تھپڑ مار کر کے بھی بتائیں گے۔ وہ بنو نجار کی بچیاں جو پڑھتی تھی، آج بھی ہر مسجد سے آواز آتی ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہ بچیاں کیا کہتی تھی؟ یہ دف بجا بجا کر حضور کا استقبال کرتی تھی۔ وہ یوں کہتی تھی، ارے سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند آ گیا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا رسول ہمارے درمیان آ گیا ہے، ہم سب پر اب شکر واجب ہو گیا ہے۔ یہ مدینے والوں کی خوشیاں تھی۔ میرے عزیزو، پہلا سال تھا، دوسرا سال، پھر جنگ بدر ہوئی، پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد جنگ احد ہوئی، پھر اس کے 1 سال کے بعد غزوہ خندق ہوا، پھر یہ جنگیں ہوتی رہی۔ تقریباً 17 جنگیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریف فرمائے۔ یہ 10 سال کے اندر اس میں کئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے شرف یاب ہونے والی خواتین بھی آئی، حضرت سودا آئی، حضرت میمونہ آئی، حضرت ام سلمہ آئی، حضرت عائشہ بھی آئی۔ یہ 2 ہجری کی بات ہے۔ حضرت عائشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رخصتی لے کر کے آئی۔ حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ آئی، حضرت صفیہ آئی، حضرت جویریہ آئی، حضرت آخر میں حضرت بی بی میمونہ آئی اور بی بی ماریا قبطیہ آئی۔ ان کے پیٹ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم بھی پیدا ہوئے۔ یہ 6 سال گزرے تھے، 7واں سال تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ تشریف لے جا رہے تھے عمرہ کے لیے۔ مکہ والوں نے راستہ روک دیا، پرمیشن نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پر جن کا غلبہ اثر اور رسوخ ہے وہ سمجھتے ہیں ہم جسے چاہیں گے پرمیشن دیں گے۔ میرے عزیزو، یہ غلبہ اور یہ طاقت زیادہ دیر کی نہیں ہوتی، زیادہ دیر کی نہیں ہوتی۔ آج تم مسند نشین ہو، کل گدھے نشین بن جاؤ گے۔ کیا کہنے مفتی صاحب، بہت خوب۔ تھوڑی دیر کی بات ہے،
اور پھر میں وہ بات کہوں گا تو لوگوں کو پھر وہ ہو جائے گا کچھ دیر کی خاموشی. ارے خاموشی رہو بھائی. ہاں خاموش ہو بھائی. میں سیرت عرض کر رہا ہوں حضور پاک کی، اور ساتھ ہی معزز و موقر و محترم حضرت العلامہ سید معین میاں صاحب قبلہ بھی یہاں ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ان کے بہت سارے معاملات بھی ہیں، لیکن میں آپ سب کو اعتماد میں رکھتے ہوئے اطمینان دلاتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ایسا کوئی جملہ نہیں ہوگا جو آپ پر آفت بنے گی، کوئی بلا. اور ظاہر سی بات ہے ڈپارٹمنٹ والے سارے لوگ یہ پریشان ہوتے کس کو بلایا کس کو بلایا. بہت ساری جگہوں پر ایسا لگتا ہے کوئی اوپر سے کوئی مخلوق آ رہی ہے. بہت ساری جگہوں پر یہ بات ہوتی ہے. میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں میاں میں نارمل سادھارن سا آدمی ہوں، سادھارن سا آدمی ہوں، فتنہ فساد نہیں چاہتا، جنگ و جدال نہیں چاہتا، لیکن بات وہی کرتا ہوں جو دل میں اترتی ہے، جو میرے دل پر لگتی ہے وہ بات عرض کرتا ہوں. اور اگر یہ جرم ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے. عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے، درے محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے. کیا کہنے کیا کہنے. ہم یہ کہیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عالمی یوم درود، رضا اکیڈمی. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 6 ہجری کو مدینہ طیبہ سے 1400 صحابہ کو لے کر مکہ جا رہے تھے. راستہ روک دیا، کہا عمرہ کرنے نہیں دیں گے، جنگ کرنے پر آ گئے تھے، لیکن میرے آقا نے صلح فرمائی. صحابہ کہتے رہے کہ ہم صلح نہیں کریں گے، ان سے جنگ کریں گے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری نگاہیں جو دیکھ رہی وہ تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں. حضور نے صلح فرمایا، 6 ہجری کو واپس آ گئے، احرام کھول لیا، راستے میں حدیبیہ کے مقام پر مدینہ تشریف لائے. یہ صلح مکہ والوں سے ٹک نہ پائی 1 سال سے زیادہ، اور معاہدہ ٹوٹ گیا. دوسرے سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ تشریف لائے. اب کوئی جنگ و جدال نہیں، قتل و قتال نہیں، لڑنے والوں میں طاقت بھی نہیں، کوئی جمع ہونے کو تیار بھی نہیں، سب بکھر چکے تھے. اور 10,000 صحابہ اس شان کے ساتھ آئے تھے کہ آوازیں گونج رہی تھی. اور پھر وہ پہلی اذان مسجد حرم میں گونجنے لگی بلال حبشی کی آواز سے. سبحان اللہ. مکہ پاک کیا گیا، طاہر کیا گیا، صاف کیا گیا. اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بتاتا ہوں ایک بات، یہ مجھے بات بہت اچھی لگتی ہے اس لیے عرض کرتا ہوں. میں جو کہتا ہوں نا کچھ دیر کی خاموشی، وہ اسی لیے کہتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے ایک بار خانہ کعبہ کے پاس آئے تھے، اور حضور کو خانہ کعبہ کے اندر جانا تھا، اور دروازے کی چابی عثمان بن شیبہ کے پاس تھی. عثمان غنی نہیں، یہ عثمان بن شیبہ دوسرے، ان کے پاس چابی رہتی تھی، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. حضور نے کہا چابی دو، مجھے اندر جانا ہے. کہا تم کو دوں، تم دین چھوڑے ہوئے آدمی، ہمارے آبا و اجداد کا دین چھوڑے ہوئے ہو، تم کو چابی ہرگز نہیں دوں گا. چابی نہیں دیا، نہ دروازہ کھولنے دیا. حضور نے فرمایا عثمان یاد رکھو، یاد رکھو، ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا. سبحان اللہ. کیا اسی کو ہم کہتے ہیں کچھ دیر کی خاموشی ہے. صبر کرو، انتظار کرو، آج تمہارا غلبہ ہے، چابی تمہارے پاس، تم جسے چاہو روک دو گے. حضور نے فرمایا ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی. اور عثمان بن شیبہ کہتے ہیں میں اس وقت ان کی بات کو ایسی ہی سمجھا، اڑتی اڑتی بات، یہ ایسی ایک بولنے والی بات ہے، تمتراک میں کہی گئی بات ہے. لیکن کہتے ہیں گھر گیا تو مجھے ٹینشن بھی ہونے لگا، محمد نے اب تک جھوٹ تو نہیں کہا، اگر کہا ہے تو کہیں یہ بات سچ نہ ہو جائے. لیکن وہ کہتے ہیں میرا یہ ڈر اس وقت ختم ہو گیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے گئے مدینے. وہ کہتے ہیں جو اپنا گھر بھی نہیں بچا پائے، اپنا وطن نہیں بچا پائے، وہ کہاں سے میرے ہاتھ سے چابی چھین پائیں گے؟ سب کچھ تو ان کا ختم ہو گیا، جا چکے. لیکن انہیں پتا نہیں تھا صرف 6 سال کے بعد واپس وہ رسول تشریف لا گئے. 7ویں ہجری تھی، 10,000 صحابہ کے ساتھ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے. مکہ میں جب تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کے ہجوم کے ساتھ جب آئے، خانہ کعبہ کے پاس گئے، اور جو قیدی تھے جو پکڑے گئے تھے اس وقت، وہ سب تو اسی طرح سر جھکائے آئے ہوئے تھے. یہ سوچ رہے تھے آج تو پورا بدلہ لیا جائے گا، بدر کا بھی، احد کا بھی، خندق کا بھی، ساری جنگوں میں جتنا یہ ناچے تھے سب کا بدلہ لے لیا جائے گا.
سب حاضر تھے. حضور پاک اوپر چڑھتے ہیں ایک ٹیلے پر, کہتے ہیں عثمان بن شیبہ کہاں ہے؟ آئے, چابی لے کے ہی آئے. کہا لاؤ چابی. حضور کے ہاتھ میں چابی دے دیا. کیا کہنے کیا جو میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے وہ ہو کر رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا, حدیث سنا رہا ہوں, اللہ کے نبی نے فرمایا اس روئے زمین پر ایک دن ایسا آئے گا کہ پورے خطے پر ایک بھی آدمی ایسا نہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ نہ بولتا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہر انسان یہ دین غالب آ کر رہے گا. یہ اسی رسول نے فرمایا. ہاں یہ مت پوچھو اب کیوں نہیں ہو رہا, کل کیوں نہیں ہو رہا, پرسوں کیوں نہیں ہو رہا, حالات ہیں کچھ دیر. اس کے بعد میرے نبی نے جو فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا. چابی لی اور اس کے بعد دروازہ کھولا. جو کعبے کو پاک کیا, کعبہ آج بھی ان عظمتوں کو سلام کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان آج بھی کعبے کی طہارت کا صحرا میرے مصطفیٰ کے ہاتھ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر اعلان کیا پورے مجمع میں, کہتے ہیں آج میں یہ چابی ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے قیامت تک کوئی چابی چھین نہیں پائے. اللہ, کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے, کتنی بڑی بشارت. سارے صحابہ کی گردنیں اونچی ہو گئی, چابی مجھے ملے. حضرت ابو بکر صدیق سوچ رہے, عمر فاروق سوچ رہے, حضرت عباس سوچ رہے, عبداللہ ابن مسعود سوچ رہے, کئی صحابہ یہ دل میں خواہش رکھتے ہیں چابی شاید ہم کو ملے, شاید ہم کو ملے. حضور نے فرمایا اس کو دوں گا, قیامت تک اس سے کوئی چھین نہیں پائے گا. سب دیکھتے رہے اور حضور نے ایک آیت تلاوت فرمائی قرآن کی, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے جس کی امانت ہے اس تک واپس لوٹا دیا کرو. حضور نے فرمایا عثمان بن شیبہ ادھر آؤ. کیا کہنے وہ اچھمبے میں رہ گئے, کہاں خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہم تو دشمنوں میں ہیں, مقابلہ کیے ہوئے لوگ ہیں, آج یہ غالب لوگ ہیں. لیکن حضور رحمت للعالمین سے سبحان اللہ سبحان اللہ. بلایا, کہا عثمان بن شیبہ, کہا یہ چابی لو اور اس چابی کو قیامت تک اب تم سے کوئی چھین نہیں پائے گا. جا کر آج بھی حرم کعبہ کے پاس تاریخ پوچھ لینا, صدیاں بیت گئی, کئی یزید آئے, کئی دجال آئے, کئی بادشاہ آئے, لیکن آج بھی خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن شیبہ کی اولاد میں ہی ہوتی ہے. اور میرے آقا نے فرمایا ہے تو قیامت تک ان کی نسل میں ہی رہے گی. چابی تو لے لیا عثمان بن شیبہ نے, کہا یہ چابی بعد میں پکڑتا ہوں, پہلے یہ کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ہے اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو, دستور دیا, منشور دیا, کئی راہیں دی, کئی موڑ دیا. لاکھوں سلام اس آقا پر, بت لاکھوں جتنے توڑ دیا, دنیا کو پیغام سکون دیا اور طوفانوں کے رخ کو موڑ دیا. عزیزان گرامی, واپس میرے آقا تشریف لے گئے. 10 ہجری تک کئی جنگیں بھی ہوئی, 11 ہجری تھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا. حج کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, علالت ہوئی, سفر کا مہینہ تھا اور صحابہ کرام کے درمیان حضور نے خطبہ دیا. ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے, وہ چاہے تو دنیا کی چیزیں رکھ لے یا اللہ کے پاس جو ہے وہ لے لے, اور اس بندے نے اللہ کے پاس جو ہے اس کو اختیار کر لیا. یہ حدیث سن کر کے حضرت ابو بکر رونے لگے. صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور نے یہ اپنے بارے میں فرمایا ہے, اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے, چاہے تو دنیا کی سب چیزیں رکھ لو یا اللہ کے پاس آنے کو منظور کر لو. حضور نے اللہ کے پاس جانے کو منظور کیا. پھر وہ آخری آیت نازل ہو گئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور ساری نعمتیں تمام کر دی. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہو گیا. یہ قرآن کی آخری آیت آئی. تب پھر صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق غمگین ہوئے, کہا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہیں گے. پھر ربیع الاول کا ہی وہ مہینہ آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر علالت پر تھے. پھر 13 ربیع الاول کی وہ رات آئی جب حضور کو شدت کا بخار, حضور مسواک کو پانی میں ڈالتے تھے اور بار بار اپنے منہ کی طرف اشارہ فرماتے تھے, اور پھر یہ فرماتے نزع کی حالت سخت ہوتی ہے, سکرات کا وقت بہت سخت ہوتا ہے, لیکن اے امت مصطفیٰ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ حالت نزع میں میرے مصطفیٰ تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے زانوں پر سر رکھ کر کے حضور آرام کر رہے تھے اور فرمایا تھا کسی کو آنے مت دینا, اب ملاقات کا وقت بند ہو چکا
چکا ہے. اچانک دروازے پر دستک ہوئی. حضور نے فرمایا آ جاؤ, اور فرمایا عائشہ یہ موت کا فرشتہ ہے, ملک الموت ہے. مجھ سے پہلے کبھی اس نے کسی سی روح قبض کرنے کے لیے اجازت نہیں مانگی, اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں مانگے گا. میں اس کو اجازت دے رہا ہوں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات بھی بتائی جاتی ہے, حضور نے ملک الموت سے پوچھا. اللہ اللہ, یہاں پر آ کر کے میرے جذبات ٹوٹ جاتے ہیں, میرے جذبات ہاتھ دے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے عالم میں, نزع کے عالم میں, تمہیں پتا ہے سکرات اور نزع کس کو کہتے ہیں؟ آدمی اپنی ماں باپ کو بھول جاتا ہے, اپنے بچوں کو بھول جاتا ہے, اپنا نام بھول جاتا ہے موت سے پہلے. کھانا پینا تو دور کی بات, اس کے جسم پر مکھی بیٹھے تو پہاڑ کی طرح لگتی ہے سکرات کے عالم میں. اس کی تکلیف اس کو پتا ہے, وہ کسی کی نہیں سوچتا, اس کو ہائے ہائے لگی ہوتی ہے. لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم نزع میں ملک الموت سے یہ پوچھتے ہیں, اے اسرائیل بتا یہ جو نزع کا درد ہے کیا میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کیا میری امت بھی اس درد سے گزرے گی؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ہے غلاموں تم سمجھتے ہو ہماری بیماریوں اور ہمارے دردوں کا کوئی اور ماوا مل جائے جس کے دروازے پر ہم جا کر ہاتھ پھیلاتے ہیں ادھر ادھر دنیا داروں کے, جن کی جوتیاں سیدھی کرتے کرتے لوگوں کے بال پک گئے اور مشکلات حل نہ ہو پائی؟ تمہیں پتا ہے حقیقت میں ہمارے دردوں کا اگر کوئی احساس کر سکتا ہے تو صرف آمنہ کا لال. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, وہ اپنی موت سے پہلے اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں, اور یہ فرما رہے ہیں میری امت کو یہ درد تو نہیں دیا جائے گا, یہ تکلیف سے تو نہیں گزرے گی. امت کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو حضور فرماتے اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے. اے نوجوان, آج جس طرح کی زندگی تم نے گزارنی شروع کی, یہاں پر آ کر میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. میں نے مختصراً پورے حضور کی سیرت بیان کی. ولادت سے لے کر یہ وفات کا دن ہے. حضرت بی بی فاطمہ آئی, حضور ان کے کان میں کچھ کہے, وہ رونے لگ گئی. پھر ایک کان میں کہا, وہ مسکرانے لگی. بعد میں انہوں نے بتایا حضرت عائشہ سے کہ بابا نے مجھے یہ کہا تھا کان میں, فاطمہ میں اب جا رہا ہوں دنیا سے. میں رو پڑی. اس کے بعد میرے دوسرے کان میں کہا, فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم آ کر کے ملو گی, میرے بعد تمہاری موت ہوگی. وہ موت کا خوف ہر ایک پر ہوتا ہے, لیکن بی بی فاطمہ کہتی یہ سن کر میں ہنس پڑی کہ ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے. بات کرتے کرتے اچانک زبان بند ہو گئی. حضرت عائشہ کہتی ہے میرا سینہ بھاری بھاری سا لگا, مجھے اندازہ نہیں تھا کسی کی موت اس طرح ہوتی ہے. میں نے روح نکلتے کسی کو دیکھا نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رحلت فرما چکے تھے. اچانک دروازے پر دستک ہوئی. ابو بکر صدیق سب سے پہلے داخل ہوئے. آئے, حجرے میں پوچھا عائشہ کیا ہے؟ کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار شدت کا. حضرت ابو بکر آئے, ہاتھ پکڑا اور بے اختیار ان کی ہچکیاں نکل گئی. پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا, اے اللہ کے نبی اس کے بعد اب دوسری موت نہیں آنے والی ہے, اور آپ اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جا چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے حصے میں پیغام دینا رکھا تھا وہ آپ نے پورا حق ادا فرمایا. ادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وبلغت الرسالۃ یا رسول اللہ. حضرت ابوبکر صدیق کی آواز سن کر حضرت عائشہ رونے لگی. اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اللہ کے نبی اب اس دنیا میں نہیں رہے. باہر صحابہ کو حضرت ابوبکر نے جیسے یہ اعلان کیا, وہ غم کے ماروں کا حال کیا تھا جو نبی پاک کو ایک آن کے لیے بھی دور برداشت نہیں کر پاتے تھے. وہ موت کی خبر کہاں سنتے ہیں. حضرت عثمان پتھر کی طرح بنے ہوئے تھے, ان کو کوئی کاٹتا بھی تھا احساس نہیں ہوتا. حضرت عمر فاروق اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر مدینے والوں کو کہتے تھے, قسم خدا کی اگر کسی نے کہہ دیا میرے نبی کا انتقال ہوا میں اس کی گردن مار دوں گا. میرے نبی کا انتقال نہیں ہوا, اپنے رب سے ملنے گئے, واپس آنے والے ہیں. یہ شدت محبت کے الفاظ تھے. صحابہ بے چین تھے, بے قرار تھے, لیکن حکمت مولا یہی تھی, موت تو آنی ہے, ہر ایک کو آنی ہے, قضا تو آنی ہے. انبیاء کو فقط اتنی کہ آنی ہے, اجل تو آنی ہے, ایک آن کے لیے ہے.
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ نے غموں کے پہاڑ کے ساتھ تدفین فرمایا اور اس امت کا بیڑا لے کر چلنے والے صدیق اکبر تھے، مشن کو اٹھایا اور ہم تک یہ جو دین پہنچا، صحابہ کی وہ محنت کش، وہ زندگی پاک استقلال کے ساتھ مصیبتوں سے لڑتے ہوئے، تکلیفوں سے نبرد آزما ہوتے ہوئے دین یہاں تک پہنچا دیا۔ اب میں تم سے سوال کرتا ہوں، آج مصطفیٰ کی سیرت سننے آئے ہو، آج حضور کی مولود میں آئے ہو، جو رسول تم سے اتنا پیار کرے کہ بستر کو چھوڑ کر کھڑے ہو جائے۔ عائشہ فرماتی ہے بجلی کڑکتی تھی تو حضور باہر نکل جاتے، ابر چھاتا تو حضور گھر سے باہر چلے جاتے اور یہ کہتے مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہیں یہ بجلی میری امت پر عذاب نہ ہو جائے، یہ ابر کہیں میری امت پر عذاب بن کر طاری نہ ہو جائے۔ حضور استغفار کرتے کرتے صبح کر جاتے تھے، نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے، عائشہ کہتی آپ معصوم ہیں، سید المعصومین ہیں، آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ میرے آقا فرماتی میری امت کے لیے کرتا ہوں، میری امت بے خبر ہے، وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں رکھا گیا، صحابی رسول فرماتے حضرت علی بھی اتارنے والوں میں سے تھے، لب حضور کے قبر میں بھی ہل رہے تھے، کان لگا کر کے سنا تو یہ الفاظ تھے رب اغفر لامتی فإنهم لا يعلمون، اے میرے رب میری امت کی بخشش فرما، اس لیے کہ وہ نہیں جانتی۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ نوجوانوں آج پھر میں تمہارے اخلاق و کردار سے سوال کرتا ہوں، اس رسول کے ماننے والے ہو جس رسول نے تمہیں کسی جگہ فراموش نہیں کیا، دعاؤں میں، معراج کے سفر میں، قبر میں، اپنے بستر میں، اپنی جلوت گاہ میں، اپنی خلوت گاہ میں، ہر جگہ جنگوں میں تمہارے لیے، جو پیٹ پر پتھر باندھے تمہارے لیے، تلواریں اٹھائی تمہارے لیے، دندان مبارک شہید کروائے تمہارے لیے، امیر حمزہ کا چبایا ہوا کلیجہ دیکھا تمہارے لیے، حسنین کریمین کے جو خاندان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے رسول اللہ کے گھرانے کے، کس کے لیے؟ اس امت کے لیے، پیغام اسلام پہنچ جائے، پیغام دین پوری کائنات میں پہنچ جائے۔ مگر افسوس اس بات کا ہوتا ہے اس نوجوان کو دیکھ کر، جب شراب کی بوتل اٹھاتا ہے، تاش کے پتوں کے اڈوں پر بیٹھتا ہے، نشہ اپنے منہ میں لگاتا ہے، پھر سوچ سوچ کر کے دل مرنے لگتا ہے کیا یہ اس رسول کی امت ہے جس کے تلووں میں کانٹا چبھنا بھی حضور کو برداشت نہیں ہے؟ حضور اس سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اور یہ رات بھر عیاشیوں میں گزار رہا ہے، یہ تاش کے پتوں میں اور شراب کی بوتلوں پر اپنی راتیں گزارتا ہے۔ اے نوجوانوں کب تم واپس آؤ گے اس رسول پاک کی بارگاہ میں؟ آج بھی اس گنبد خضرا کی چھاؤں میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جگہ کم ہو گئی، کروڑوں آئے اس دامن مصطفیٰ میں سب بس جائیں گے، آنے کی دیر ہے، آنے کی دیر ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جب جب میرے مصطفیٰ سے قریب کوئی ہوا ہے، میں نے اپنی زندگی پاک کو دیکھا، جب مصیبتیں زیادہ ہوتی تھی، جب مشکلیں حل نہ ہونے کے قابل لگتی تھی، جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھی میرے غم کی دوا اگر کوئی چیز تھی تو وہ مصطفیٰ کو یاد کرنا تھا۔ رات بھر سلاخوں کو پکڑ کر کے یاد کرتا، کوئی ایک رات ایسی نہیں آئی جس میں میرے مصطفیٰ نے نوازا نہ ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ یہاں حالات یہ ہیں، ان بچیوں کو دیکھو جن کے دوپٹے ہٹ گئے، جن کے چہرے بے نقاب ہیں، آج بازاروں کی زینت وہ بنے ہوئے ہیں، عیاشیوں کی زینت تمہیں بنایا گیا ہے، تمہارے محلہ میں نشہ بکتا ہے، تم نشہ کرتے ہو، تم نشہ کے ڈیلر ہو، کیوں دنیا میں یہ نام اپنا بنایا؟ قرآن میں تو تم کو اللہ نے خیر امت کہا، میرے نبی کی امت ہے، میرے نبی کی امت ہے، بخشش کا صحرا تمہارے سر پر ہے، تمہیں امت وسط کہا گیا ہے۔ اے نوجوانوں اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چھال اپنی چل گیا۔ ایک علاج تمہیں دے جاتا ہوں، آج یوم درود کے طور پر منایا جا رہا ہے، میں تو سوچ کر کے آیا تھا کہ درود پاک پر کچھ بولوں، لیکن میرے نبی کی زندگی کو شروع کیا جو ختم کبھی نہیں ہونے والی ہے۔ درود پر صرف اتنا کہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے اور المعجم الاوسط للطبرانی میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جمعہ کی رات کو 2 رکعت نماز ادا کیا اور 1000 بار درود پڑھا، اگلے جمعہ سے پہلے میں اسے اپنی زیارت کا شرف عطا کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ درودوں کے ذریعے سے تم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہو۔ اٹھو اپنے زبان پر چرچے لے آؤ، اس لیے کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا چرچا زیادہ کرتا ہے،
جو چرچا زیادہ کرے گا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, صبح اٹھا, شام میں اٹھا, جہاں بیٹھا, جہاں کھڑا ہوا, درود پاک پڑھتا رہا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ بار بار پڑھتا رہا, کوئی بھی درود جو اسے یاد رہا. فرمایا گیا ہے انسان کو جاگتے ہوئے جو بات بار بار کہنے کی عادت ہے, نیند میں بھی وہی بات کرتا ہے, یا نیند سے اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا جائے وہی بات کرتا ہے. اگر تمہاری زبانوں پر درود پاک کے نغمے چل پڑے, عادت ہو گئی, ایک دن تمہارا بھی ڈولا اٹھایا جائے گا, لاشا اٹھا کر قبر میں دفن کر کے آ جائیں گے. اور یہ گہری نیند ایسی ہے, اس کو اٹھانے کے لیے تو منکر نکیر ہی آتے ہیں. جب وہ جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے, زندگی میں جو کثرت سے بولتے تھے موت کے اٹھنے کے بعد بھی وہی بولتے ہوئے اٹھو گے. اگر تمہارے زبانوں پر درودوں کا نغمہ ہوگا, منکر نکیر تو وہ یہ کہیں گے جس کو ہم پوچھنے آئے تھے وہ درود کے ذریعے سب کچھ بتا چکا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کچھ بتا چکا ہے. اگر نبی کا نام پہلے لے لیا ہے تو سارے مسئلے حل ہے. کیوں پتا ہے قبر میں 3 سوالات ہونے, قبر میں 3 سوالات ہونے والے ہیں. من ربک ما دینک, یہ 2 سوال پہلے, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. اس میں بہت سارے پاس ہو جائیں گے, بول لیں گے میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام. سب سے اہم سوال تو یہی ہے جس پہ آ کے بہت اٹکیں گے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, حضور کو دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. فرق دیکھو, توجہ, آخری بات کرنے آ رہا ہوں, توجہ. 2 سوالوں میں فرشتوں نے کہا تیرا دین, تیرا رب کون, کیا تھا پوچھا فرشتوں, تیرا رب کون تھا نہیں, تیرا رب کون ہے, وہاں کون ہے وہی بتا. اور پھر تیرا دین کیا تھا نہیں پوچھ رہے فرشتے, تیرا دین کیا ہے. 2 سوالوں میں تو فرشتوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, لیکن حضور کی بات جب آئی تو پوچھتے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہ مت بول اب کیا کہتا ہے, اب تو ہر کوئی کہے گا. دیکھ لیا جو جلال محمدی کو, جمال محمدی کو تو ہر کوئی پکارے. فرشتے کہتے یہ نہیں, ما کنت تقول, پہلے کیا کہتا تھا وہ بتا. اپوزیشن والے سب ہاں ہاں لا ادری کہیں گے, نہیں معلوم نہیں. آج کیا کہتا وہ تو بول سکتا ہوں, یہ محمد ہے اللہ کے رسول ہے. نہیں, فرشتے کہیں گے دنیا میں کیا کہتا تھا وہ بول. اسی لیے میرے عزیزوں, سنی صحیح العقیدہ مچل کر کہے گا فرشتوں سے اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھو, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. تم کہتے ہو کیا کہتا تھا, دنیا میں کیا کہتا تھا, میں وہ سنی ہوں جمیلے, قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا, اور سنی تو یہی کہے گا فرشتے اٹھائیں گے قبر میں کیا کہتا تھا. اگر پوچھتے ہو تو ہم سچ سچ بولیں گے, کچھ بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. ہم تو ان کو کہتے تھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں. کیا کیا کہتے تھے سب بتاؤ, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا, سب یاد کر کے جاؤ. قبر میں فرشتے پوچھیں گے تو کیا کیا کہنا ہے, میں بولوں گا ہاں میں یہ کہتا تھا, سب سے اعلیٰ وہ اولا, سب سے بالا وہ اولا, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ. کرنوں بدلو رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہے وہ جانے مسیحا. ارے غم زدوں کو دیجیے مزدہ دیجیے کہ ہے رضا, بیس کسوں کا سہارا. اور ایک بات یہاں کے لیے سارے جتنے کیڑے مکوڑے کان کھول کر سن لیں, سنی کیا کہتے ہیں, تم سے آس بھی نہیں رکھتے, پاس بھی نہیں رکھتے, ہم کوئی امید بھی نہیں رکھتے. ہمارا ماننا یہ ہے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ.